मेंटल स्टेट ऑफ दुआ ज़हरा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रज़ा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो, जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ ज़हरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकेट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, मैं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, मग़विया बच्ची ज़ारा काज़मी केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। आज ज़ारा काज़मी का नफ्सियाती मुआयना करने वाली डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ ख़ुद नफ्सियाती मरीज़ा निकली हैं और उन्होंने आज अदालत में एक हंगामा बर्पा किया है और मेहदी काज़मी के साथ साथ जिब्रान नासिर और शहला रज़ा पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये इल्ज़ामात क्यों आयद किए गए हैं और ये डॉक्टर जो है उन्होंने आज अदालत में क्यों आके हंगामा बर्पा किया, क्यों उनकी राय मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली के हवाले से तब्दील हुई, इस सब ड्रामे का मकसद क्या था, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेहदी काज़मी साहब ने एक फैमिली कोर्ट में मग़विया बच्ची से मुलाकात के हवाले से एक एप्लीकेशन दायर की हुई थी, जिसका फ़ैसला मेहदी काज़मी के हक़ में आया और अदालत ने मेहदी काज़मी को ये इजाज़त दे दी है कि अब वो महीने में 2 बार यानी हर 15 रोज़ बाद वो अपनी बेटी से मुलाकात कर सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था ज़हीर गैंग की जानिब से कि उनको, ज़हीर को तो अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इस माफिया की तमाम तर ताकत और तमाम तर रुपए की ताकत के बावजूद ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त इन लोगों को नहीं मिल सकी थी। लेकिन मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली दूसरी बार अब जब ज़ारा काज़मी से आज मिलने जा रही थी, तो इन लोगों ने एक प्लान जो है वो मुरतब किया और इन्होंने डॉक्टर को किसी तरह थ्रेट किया, उनको जो है किसी तरह ट्रैप किया और डॉक्टर ने आज जाकर अदालत में एक हंगामा बर्पा किया और जज के सामने अदालत में ये बयान दिया कि उनको शैला रज़ा साहिबा ने चाय में घोलकर कोई चीज़ पिला दी थी जब वो मग़विया बच्ची का मेंटल असेसमेंट कर रही थी। डॉक्टर साहिबा का कहना था कि उनको चाय में कोई ऐसी चीज़ घोलकर पिलाई गई जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजिंग आई और वो अजीब-अजीब बातें करने लगी और उनका बिहेवियर चेंज हो गया और उसकी वजह से वो मर्दों से हाथ मिलाने से भी जो है वो गुरेज़ नहीं कर रही थीं। इस हवाले से अब ये बात समझने से बालातर है कि एक ऐसे मौके पर जब रिपोर्ट जो है वो मेहदी काज़मी के हक़ में आई हो, क्योंकि ये एक, इनके साथ-साथ एक और डॉक्टर ने भी ज़ारा काज़मी का जो तिबी मुआयना किया है। इस रिपोर्ट में अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बच्ची को इंतहाई जो है वो नशा आवर, सख्त किस्म के नशा आवर इंजेक्शन दिए गए थे, उसको ऐसी सप्लीमेंट दी गई थी और बच्ची के साथ साथ इसके इन सप्लीमेंट के साथ और नशा आवर इंजेक्शन देने के साथ साथ बच्ची को बहुत बुरे तरीके से अब्यूज़ किया गया है। ये इस मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है। चूँकि ये तमाम बातें जो हैं वो ज़हीर गैंग के ख़िलाफ़ जा रही हैं और उनका जो है वो बचना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात जो मेहदी काज़मी की जानिब से लगाए गए थे वो इस मेडिकल रिपोर्ट में सच साबित होने जा रहे हैं और उनकी बाकायदा इस मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हुई है। अब गैंग ने जब ये देखा कि ये जब मेडिकल रिपोर्ट अदालत में अभी तक तो सील है, जब ये मेडिकल रिपोर्ट अदालत में खुलेगी और इस पर जब बहस होगी तो तमाम जो है फेवर मेहदी काज़मी के हक़ में जाएंगी और ये ज़हीर फैमिली जो है वो शिकंजे में आ जाएगी और उनका फांसी के फंदे से बचना मुश्किल नहीं होगा कि उन्होंने ना सिर्फ बच्ची को अगवा किया बल्कि कमसिन बच्ची के साथ निकाह किया, उसके साथ ज़्यादती की, फिर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी बेशुमार बातें सच साबित होने जा रही हैं कि बच्ची का दुबई में जो है वो एक उसकी कीमत लगाई जा चुकी थी, उसका सौदा किया जा चुका था, उसको ये लोग बेचने जा रहे थे। तो ये तमाम बातें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रही हैं। फिर ज़ारा काज़मी की जो
پہلی ملاقات ہوئی ہے اس میں بچی بہت سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن والدین کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بچی جو ہے اس پر آہستہ آہستہ وہ اس ٹرامے سے باہر آ رہی ہے۔ اور جب ظہیر گینگ نے دیکھا کہ اب مہدی کاظمی کی جو فیملی ہے اب وہ زہرا کاظمی سے دوسری ملاقات کرے گی، ظاہری بات ہے پہلی ملاقات میں تو بچی سے اس کے والدین وہ تمام باتیں نہیں پوچھ سکے تھے، کیونکہ پہلی ملاقات تھی، اس میں صرف یہ یقین دلانا ضروری تھا جو ان لوگوں کی طرف سے اس کے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ تمہارے والدین تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تمہیں کسی بھی صورت کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن پہلی ملاقات کے بعد جب یہ تمام چیزوں کی نفی ہو گئی اور آہستہ آہستہ آج دوسری ملاقات میں بچی کے والدین نے بچی سے ملاقات کر کے ان سے بے شمار باتوں کا پوچھنا ہے، بے شمار چیزیں اب سامنے آنی ہیں، تو اس گینگ نے ایک سازش چلی اور انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ مہدی کاظمی کے حق میں آ گئی ہے اب اس کو کیسے متنازع بنایا جائے، لہٰذا انہوں نے اب اس میں ایک ڈاکٹر کو ٹریپ کیا ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے اور ڈاکٹر نے آ کر جیسے عدالت میں ہنگامہ برپا کیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پولیس بھی وہاں پر بلوا لی کہ کہیں انہیں جو ہے وہ اہم اقدامات نہ کرنے پڑ جائے۔ پھر اس ڈاکٹر کی میڈیا کے سامنے جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ڈاکٹر کی اپنی مینٹل کنڈیشن کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر فاطمہ ریاض ہیں ان کا اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ان کی اپنی میڈیکل کنڈیشن صحیح نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنا ہائی پروفائل کیس ہے زہرا کاظمی کا جو ملکی لیول کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے، تو سیکٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کیس کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا، ایک ایسی ڈاکٹر کو اس میں کیوں اپوائنٹمنٹ دی گئی، زہرا کاظمی کا نفسیاتی معائنہ کرنے کے لیے ایک ایسی ڈاکٹر کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا جس کا اپنا جو ہے وہ مینٹل جو ہے وہ اس کی اپنی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور پھر جب رپورٹ جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں آ گئی تو پھر اس رپورٹ کو متنازع بنانے کے لیے آج ڈاکٹر سے یہ ہنگامہ عدالت میں کیوں کرایا گیا، اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں مہدی کاظمی کی جانب سے ان کی فیملی کی جانب سے رشوت دی گئی، 5,000 روپے دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ دیا گیا۔ اب یہ 5,000 ایک معمولی سی رقم ہے جو کہ وہ خود بتا رہی ہیں کہ جب وہ زہرا کاظمی کی والدہ سے ملنے ان کے گھر گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سید ہیں تو ہماری روایت ہے کہ ہمارے گھر جب کوئی پہلی بار آتا ہے تو اس کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تو یہ آپ سب بھی اس بات کے گواہ ہیں، یہ ہماری ایک مشرقی روایت کا ایک حسن ہے کہ جب ہمارے گھر پہلی دفعہ کوئی مہمان آتا ہے اور خصوصاً جب کوئی بچی گھر آتی ہے یا کوئی لڑکی ذات گھر آتی ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا، یہ ہماری روایات کا حسن ہے کہ اس کو نہ صرف رقم دی جاتی ہے بلکہ اس کو ایک آدھ سوٹ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کو اس لڑکی نے اب متنازع بنانے کی کوشش کی ان ڈاکٹر صاحبہ نے اور کہا کہ یہ انہیں رشوت دی گئی کہ وہ رپورٹ کو چینج کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جان کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ تھریٹس ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جبران ناصر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں آن کیمرہ کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ جب اپنی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروا گئی تھیں، جب انہوں نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی عدالت میں سبمٹ کر دی تو اس کے بعد یہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر گئیں تو انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی، تو وہاں جا کر انہوں نے اچھا خاصا تماشا کیا، پھر انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کو بہت سے میسیجز کیے ہیں جو بہت ہی جو ہے نامناسب ہیں۔ انہوں نے زہرا کاظمی کے حوالے سے انتہائی بیل دی لو جا کر ان سے گفتگو کی، ان سے سوالات کیے، یہ تمام میسیجز ان کے پاس ریکارڈ ہیں اور یہ سب وہ عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جب مہدی کاظمی کی فیملی نے ان ڈاکٹر
صاحبہ سے ملاقات نہیں کی، تو پھر یہ جبران ناصر کے گھر گئی، وہاں بھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہاں بھی انہوں نے عجیب و غریب تماشا کیا، اور جب یہ دونوں جگہ سے ناکام ہو گئیں تو آج جب مہدی کاظمی اور ان کی فیملی کی بچی سے ملاقات تھی تو ڈاکٹر صاحبہ نے عدالت میں آ کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ اب اس تمام ہنگامے کو دیکھ کر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ گینگ نے ڈاکٹر کی ذہنی صلاحیت کو متنازع بنا کر اس رپورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس ڈاکٹر نے مرتب کی ہے۔ یعنی اب وہ اس گینگ نے اگر ان کو خریدا ہے یا کسی طرح ان کو اپنی ٹریپ میں لانے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس 2 ہفتے کے پروسیس کو بھی سارا اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ اگر ڈاکٹر کی اپنی ذہنی صلاحیت ٹھیک نہیں ہے تو جو اس نے بچی کے لیے رپورٹ مرتب کی ہے وہ کیسے اتھینٹک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب اس حوالے سے ایک اور ڈاکٹر کی جو ہے وہ ٹیم بٹھائی جائے گی یا پھر شاید ایک اور معائنہ کروایا جائے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایک دوسری ڈاکٹرز بھی موجود تھیں اور انہوں نے بھی بچی کا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے۔ اب دیکھیں عدالت اس میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے کیا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ ان ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے مہدی کاظمی کو یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ زہرا کاظمی کے جسم کے اندر ظہیر فیملی کی جانب سے کچھ ایسے کیمیکلز ڈال دیے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے بعد بچی کو امریکہ سے بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ان ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ بچی اب مہدی کاظمی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی کیونکہ بچی کے جسم میں کوئی ایسی چپ موجود ہے جسے امریکہ سے بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ اس ڈاکٹر کی جانب سے کیوں کہی جا رہی ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا فائدہ وہ کس کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ سب باتیں آپ اور ہم بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو آج کی اپڈیٹ تھی اس کیس کے حوالے سے۔ جیسے ہی مزید اپڈیٹ اس کیس کے حوالے سے سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل میرا جہاں لازمی سبسکرائب کیجیے۔